ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس الجمال بأسباب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی کے روحی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ان کے درجے بلند فرمائے گا جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا. لیکن یہاں اسی علم والے کے درجے کو اللہ بلند فرمائے گا جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے گا. اسی لیے آیت کریمہ میں بھی سب سے پہلے ایمان کو ہی ذکر کیا گیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے ان کے درجے بلند کرے گا جو ایمان لے کر کے آئے، اور ان کے درجے بلند کرے گا وہ اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. انسان کی بے چینی اور بے اطمینانی جو آج پائی جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب جو ہے وہ لا علمی ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے آج بے چینی اور بے اطمینانی ہمارے اندر نظر آتی ہے. اسی لیے دین اسلام نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے علم کو حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور علم دل کو اندھے پن سے نکال کر کے، یعنی جو دل ہمارا ہے یہ جو اندھیرے میں ہوتا ہے، علم اس کو اندھیرے سے نکال کر کے نور بصیرت عطا کرتا ہے، اجالے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور بندہ علم ہی کے ذریعے سے منزلوں کو اور بلند درجات جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان بلند درجات کو بندہ علم کے ذریعے سے ہی حاصل کرتا ہے. اور علم میں غور و فکر کرنا، علم حاصل کرنا حدیث پاک میں روزہ رکھنے کے برابر، اور علم کی مجلس میں بیٹھنا پوری رات نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے. جو ثواب نفل روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، رات بھر کوئی نفل پڑھے اور اس کو وہ ثواب ملتا ہے، اور ایک بندہ نہ دن میں نفل روزہ رکھتا ہے، نہ کسی جو ہے رات بھر نفل قیام کرتا ہے،
لیکن وہ علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ علم کے ذریعے سے ہی بندہ اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری کرتا ہے، علم سے ہی اخلاقی، سماجی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ بغیر علم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ علم کے ذریعے سے بندہ جنگل کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے اکابرین ایسی ایسی جگہوں پر تشریف لے کر کے گئے جہاں کچھ نہیں تھا، اور آج وہاں لوگوں کا مجمع نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر نے سچ کہا، ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ اجمیر کیا تھا؟ اجمیر کو کوئی جانتا تک کہ نہ تھا۔ اجمیر محلہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھا، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ غریب نواز کا آستانہ بھی ہے، یعنی اجمیر محلہ بھی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ اجمیر پہلے سے ایسے ہی تھا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ نہیں۔ جب وہاں رسول اللہ کے علم کا وارث، جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے، جب وہ وہاں پہنچے اور پھر علم دین کو پورے ہندوستان کے اندر پھیلایا، تو شاعر نے کہا، ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ اور آج اجمیر معلیٰ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ۔ تو علم سے انسان جو ہے بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کے کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے، انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کو علم دین کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا، یعنی کوئی بندہ صبح کے وقت میں کچھ علم سیکھنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا، ایمان بے لباس ہے، یعنی ایمان جو ہے یہ بغیر لباس کے ہے، اس کا لباس، ایمان کا لباس تقویٰ ہے، ایمان کی زینت حیا، شرمندگی ہے، اور ایمان کا پھل جو ہے علم ہے۔ ایمان بے لباس، لیکن اس کا لباس تقویٰ، اس کی زینت حیا، اور ایمان کا پھل جو ہے وہ علم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ کوئی رات بھر بیٹھ کر کے سوچتا رہے کہ میں عالم بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، تو نہیں بن سکتا ہے۔ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ کوئی رات بھر جاگتا رہے، اس لیے کہ عربی کا مقول ہے، من جد وجد، جس نے جتنی کوشش کی اتنا ہی پایا ہے۔ رات بھر سے بیٹھ کے سوچتے رہیں گے میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، تو نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے میرے آقا اسلام نے فرمایا، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اگر غور کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا علم جو ہے جنت کا راستہ ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور علم ہی انسان کو پستی سے نکال کر کے بلندی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ غیر مہذب کو تہذیب دار جو بناتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہی بنتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر جو ہے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے لیے، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی علم کی۔ فرماتے جو بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد کی طرف جائے، اللہ اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ ایک بندہ اتنا خرچہ کر کے، اتنی محنت کر کے جو ثواب حاصل کرتا ہے، اگر وہ نہیں جا سکتا ہے حج پہ، تو صرف بھلائی سیکھنے کے لیے مسجد جائے یا سکھانے کے لیے جائے۔ اس لیے میں نے کل کے درس میں کہا تھا کہ جو ہم فرض علوم کورس شروع کر رہے ہیں اس میں میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ سیکھنے کے لیے آئیں گے، میں سکھانے آیا ہوں تو مجھے بھی کامل حج کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی کامل حج کا ثواب مل رہا ہے، تو فائدہ میرا بھی ہے اور فائدہ آپ کا بھی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا،
حضور فرماتے ہیں جو بندہ علم کی جستجو میں، علم کوشش حاصل کرنے کی کوشش میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی کوئی گھر سے نکل رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ اس قدر تیاری کر رہا ہے کہ میں علم رسول حاصل کرنے جا رہا ہوں اور علم مصطفیٰ حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی لیے فرماتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں، صبح صبح ہم ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں جو الفاظ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوں جو ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اس کو حقیر سمجھتے، کیا وہی جا کے قرآن شریف پڑھیں گے، وہ حدیث پڑھیں گے، اردو کی کتابیں پڑھیں گے۔ یاد رکھ لیجئے سب کچھ انگریزی نہیں ہے، انگریزی سیکھیے لیکن سب کچھ انگریزی نہیں ہے۔ ایک عالم دین تھے، وہ بخاری کا درس دے رہے تھے بیٹھ کر کے، تو ایک ماڈرن ٹائپ کا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ مغرب والے چاند تک کے پہنچ گئے اور ابھی تک آپ بخاری پڑھا رہے ہو۔ مغرب والے یعنی یورپ والے چاند تک کے چلے گئے اور آپ ابھی تک بخاری ہی پڑھا رہے ہو، یعنی تانا دی، یہ تانا آج ہمارے محلے میں والے کچھ ہم کو بھی دیتے ہیں، کیا یہ سب ہے، کچھ آج دنیا کے حساب سے پڑھایا جائے۔ تو اس عالم دین نے جواب دیا مغرب والے مخلوق تک پہنچے ہیں اس لیے کہ چاند کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یورپ والے مخلوق تک پہنچے ہیں اور ہم بخاری پڑھا کر کے خالق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں جواب دیا کم سے کم وہ مخلوق تک تو پہنچے اور ہم خالق تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک تم ہی ہو جو کہیں نہیں پہنچے، نہ چاند تک گئے نہ بخاری پڑھا ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا حال بالکل یہی ہوتا ہے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا نہ دین۔ تو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے۔ اور علم ایسی چیز ہے، ایک بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک عالم دین جو ہے وہ کیچڑ میں بیٹھے ہوئے کتاب کے مطالعے کے اندر، اسٹڈی میں جو ہے اس کے اندر غرق ہیں، مطالعے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ اترا اور کہتا ہے کیا فائدہ ہوا اتنا سیکھ کر کے، ابھی بھی کیچڑ میں ہی بیٹھے ہو، کیا فائدہ ہوا اتنا سیکھ کر کے؟ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کیا فائدہ اتنا سیکھ کر کے، ابھی بھی وہی 10-15 ہزار تنخواہ ہے، کیا کریں گے دین سیکھ کر کے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا دین سیکھو، دین سیکھنے کے بعد امامت کرنا یا دارالعلوم میں پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ دین سیکھ کر کے کاروبار کریں، اور کاروبار میں جو اللہ پیسہ دے تو اب تمہیں اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دین کے لیے اپنے علم کو بھی خرچ کرو اور اپنے مال کو بھی خرچ کرو، دین کو نہ چھوڑے نا۔ تو بادشاہ نے کہا کیا فائدہ ہوا اتنا سیکھ کر کے ابھی بھی کیچڑ میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا فائدہ تمہیں دکھا کہاں سے، یہ علم ہی کی وجہ ہے کہ تم گھوڑے سے اتر کر کے مجھے سلام کر رہے ہو، ورنہ تم گھوڑے سے کہاں اترتے ہیں؟ بادشاہ ہو کر کے گھوڑے سے اترا تو عالم دین نے کہا یہ علم ہی کی وجہ ہے کہ تم گھوڑے سے اترے اور بادشاہ اتر کر کے مجھے سلام کر رہا ہے، ورنہ بادشاہ کہاں کسی کے لیے اترتا ہے۔ یہ ہے علم کا فائدہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علم کی جستجو میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہے علم کے حوالے سے احادیث ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو اور علم کے لیے بردباری اور وقار سیکھو، اپنے اندر بردباری بھی رکھو، وقار بھی رکھو، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آؤ۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یا اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی 6 چیزوں کے بغیر تو ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وارشاد استاذ وطول زمان۔ فرمایا ذکاء، ایک تو تمہارے اندر جو ہے عقل ہونی چاہیے، دماغ، حرص، لالچ ہونی چاہیے، عقل بھی ہو، دوسرا علم کی لالچ بھی ہو، تیسرا اجتہاد، لالچ تو ہے کہ میں یہ بن جاؤں، محنت نہیں ہے تو کیا فائدہ، اجتہاد محنت، وبلغہ، بلغہ کہتے ہیں قناعت پسندی کو، کبھی اگر تکلیف آئے تو برداشت کرو، کچھ مصیبت آئے تو برداشت کرو کہ یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، جب علم حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی بہت بڑا مقام عطا فرما دے گا۔ ایک دماغ، دوسری چیز لالچ، تیسری محنت، چوتھی چیز ہے قناعت، مصیبتوں پہ صبر،
5ویں چیز ہے وہ ارشاد استاذن، استاذ کی صحبت، اس کی مہربانی، اس کی محبت، اس کی شفقت، یہ ضروری ہے. اس کو ہمارے استاد نے سمجھایا تھا ایک مرتبہ کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا. ہمارے استاد نے کہا کہ مطلب یہ ہے، اگر استاذ کہے نا کہ پہاڑ اکھاڑنا ہے، اب کوئی پہاڑ اکھاڑ سکتا ہے کیا؟ نہیں. پہاڑ اکھاڑنا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے اکھڑے گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ فوراً آستین چڑھا کر کے تیار ہو جائیے. اب تمہارے اندر طاقت ہو یا نہ ہو، تم استاذ کی فرما برداری کر رہے ہو، اللہ تمہیں طاقت عطا فرما دے گا. تو جس سے علم حاصل کرو، اس کے سامنے کچھ ہمارے بہت سارے حضرات جو ہوتا ہے وہ آتے بیٹھتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی فری ہو جاتے ہیں. اتنا فری نہ ہو کہ بالکل فری ہو جائیے. اتنا فری ہو کہ آپ کے دل میں جتنے بھی سوالات پیدا ہوں وہ اس عالم کی بارگاہ میں رکھیں. آپ اتنے فری ہو جائیے. کچھ لوگ اتنے بھی زیادہ فری نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے، پتہ نہیں کیا بولیں گے، تو یہ بہت زیادہ دب ہے. آپ تو اتنا زیادہ فری ہوئیے کہ اپنے جتنے بھی اشکالات رہیں، آپ کے دل میں سوالات پیدا ہوں، ان سوالات کے جوابات ضرور لیجیے. اتنے فری مت ہوئیے کہ بیٹھ کر کے مزہ کیجیے. اتنے فری مت ہوئیے حضرت وہاں ایسا ہو گیا، حضرت وہاں ویسا ہو گیا. اسی لیے میں جلدی زیادہ اپنے پاس لوگوں کو بٹھاتا اٹھاتا ہے. یہاں کی بات وہاں کی بات، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آئیے اور کچھ پوچھئے اور پھر آپ اپنے راستے ہیں، ہم اپنے معاملے میں. اس میں ہمارے لیے بھی بھلائی ہے اور آپ کے لیے بھی بھلائی ہے کہ آپ دین سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے اور آپ کا فائدہ ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بے شمار احادیث کے اندر علم دین کے فوائد کو بیان کیا. اب یہاں پہ ایک آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ اب جو کورس ہمارا شروع ہونے والا ہے فرض علوم کورس، یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے. اب یہ تمام چیزیں یعنی جو روایات بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار روایتیں ہیں علم کے حوالے سے، قرآن مقدس کی آیت، اور جتنا علم کے حوالے سے ہمارے مذہب نے زور دیا ہے کسی مذہب میں نہیں. لیکن افسوس ہے کہ دوسرے باطل مذہب والے پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھ رہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کی ضرورت، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ، اس لیے کہ ہمارے یہی نوجوان ہیں جن کے ذریعے سے اسلام آگے تک کے پہنچے گا. بچے جو ہیں ان سے تو ابھی زیادہ کام نہیں ہو سکتا، جو ہمارے ضعیف حضرات ہیں ان سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا. اب یہ دین آگے پہنچانا، اور جس طرح سے ہمارے معاشرے کے آج حالات بنتے جا رہے ہیں، عقیدے کے حوالے سے کمزوری، نظریات کے حوالے سے کمزوری، عبادتوں کے حوالے سے کمزوری، اور منجیات مہلکات کے حوالے سے کمزوری کا پایا جانا، یہ ایک طرح سے ہم کو تباہی کے دروازے پر لے کر کے جا رہا ہے. اور یاد رکھ لیجئے، بخدا کہہ رہے ہیں ہم جتنا بھی کام کریں، جتنا بھی کام کرنے سے مراد ہم اگر 1 منٹ بھی نہ سوئیں، سب کے سب جتنے بھی بیٹھے ہیں سب اگر ان تمام خرافات کو دور کرنے میں لگ جائیں، بخدا کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن آج جو حالات ہیں ان حالات کو آپ مکمل نہیں بدل سکتے. اس لیے سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میری بات سن رہے ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اس لیے کہ عام طور سے کرامت سننے آتے ہیں زیادہ. یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو بدل دیجیے. یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ یہ آپ کی کرامت ہو جائے گی، پھر آپ کی کرامت بیان کی جائے گی. یہ آپ کی کرامت ہوگی کہ آپ اپنے گھر کو بدل دیجیے. میں ہر فرد سے کہوں گا آپ کے اوپر پورے محلے کی ذمہ داری نہیں، اگل بغل کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر فرد، ہر انسان صرف اتنا سوچ لے مجھے اپنے بال بچوں کی ذمہ داری ہے. بس میرے آقا اسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہارے بچوں کے بارے میں امام سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بچوں کے بارے میں تمہیں سے پوچھا جائے گا. ہاں تم کیوں نہیں سیکھے یہ بھی تم سے پوچھا جائے گا، اور اگر آپ کو نہ سکھایا گیا، آپ کے لیے کوشش نہ کی گئی، تب ہم سے پوچھا جائے گا. تو اب تو میں کوشش کر رہا ہوں. اب اس میں بہت سارے، میں رات میں بھی کافی دیر میں سویا ہوں کیونکہ وہ سب تیار کرنا تھا، اور الحمدللہ رات میں کئی نوجوان بچوں کے کچھ ایسے میسج آئے کہ حضرت ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ میں ہیں. اب ہمارے پاس بھی کوئی طاقت نہیں، نہ ان کے پاس میں کوئی طاقت ہے. ہم کوئی بھی مشن لے کر کے بڑھتے ہیں آگے. پچھلے سال اچانک ایسا ماحول بنا کہ اراکین نے، کیونکہ پچھلے سال محرم میں نے بیان کیا تو نوجوان طبقہ جو تھا وہ کافی بیان کے اندر بیٹھا، ورنہ عام طور سے دلائل والے بیان میں کہاں نوجوان بیٹھتے ہیں.
नौजवान तबका बैठा, अराकीन ने जब देखा, मशवरा किया, आशूरे की रात में अमजद भाई खड़े हुए ऐलान कर दिया। अभी तक मुझे कोई खबर नहीं थी, मैं दिल में सोचा ये क्या हो गया, लेकिन चलो ठीक है। अब इमाम इसीलिए कहते ना कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस वक्त ताकत मिली और अल्लाह तबारक व तआला का फजल हो गया। फिर दूसरे दिन बच्चों ने नाम लिखाया, फिर वो मेरी काहिली और मेरी गफलत ऐसी कि साल गुजर गया और उस पर कुछ काम ना हो सका। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो तौफीक उसने हमें दी है इंशाअल्लाह ताकत भी वही अता फरमाएगा। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, ना आपके अंदर, बस आपसे इतनी गुजारिश है कि इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। अब इल्म की तो बेशुमार फजीलतें हैं, इंसान का दिल करता है कि इल्म हासिल करे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो फैसला नहीं कर पाता है जानूं क्या। इल्म से तो वो सोचता है कि कौन जाएगा आलिम बनने के लिए, मदरसे में 8 साल कौन पढ़ेगा, बिला वजह मार कौन खाएगा, बिला वजह दाल रोटी कौन खाएगा, और छोड़ देता है, कौन जाएगा सीखने के लिए। याद रख लीजिए, आपको मदरसे में जाना जरूरी नहीं, आलिम दीन बनना, सबको आलिम दीन बनना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इल्म ऐसे हैं जो आलिम को जरूरी तो है ही है, हर मुसलमान को जरूरी है, हर फर्द को जरूरी है। कुछ उलूम ऐसे हैं। अब वो कौन से उलूम हैं? तो उलमा ने 5 उलूम बयान किए हैं। नंबर 1 अकाइद व नजरियात। ये मैं वो नाम ले रहा हूं जो आपको सीखना जरूरी है। महफिल में हदीस बयान होती है, वाह सुबहान अल्लाह, और बाद में इल्म सीखने का कोई जज्बा नहीं। जितनी जोर से सुबहान अल्लाह कहा है उतनी दौड़ करके इल्म दीन भी सीखने आना है, तब जाकर के सुभान अल्लाह का असल फायदा होगा, सब आप तो मिल जाएगा। 5 उलूम ऐसे हैं जिनका सीखना जरूरी है। कौन से? अकाइद व नजरियात। सबसे पहला, उंगली पे आप भी गिनते रहिए। नंबर 1 अकाइद व नजरियात, नंबर 3 इबादात, नंबर 3 मुआमलात, नंबर 4 मुंजियात यानी अच्छी अखलाक, नंबर 5 मुहलिकात यानी बुरे अखलाक। बस अब आप अंदाजा कर लीजिए हमारे लिए जरूरी क्या है। हमारा अकीदा अच्छा होना जरूरी है, हमारी इबादत के अंदर क्या क्या आएगा बताता हूँ, मुआमलात के अंदर क्या क्या आएगा बताता हूँ, अच्छे और बुरे अखलाक। ये 5 उलूम हैं, अकाइद व नजरियात, इबादत, मुआमलात, मुंजियात, मुहलिकात। इस्लामी अकीदा किसको कहते हैं? इस्लामी अकीदा, अकीदे की तारीफ क्या है शरीयत में? शरीयत में अकीदे की तारीफ है ऐसे दीनी उमूर, ऐसी दीनी चीजें जिन पर दिल बगैर किसी शक और शुबह के पक्का हो जाए। जैसे अल्लाह एक है, कोई शक व शुबह है किसी को? ये हमारा अकीदा है। हमारे नबी आखिरी नबी है, कोई शक व शुबह है? ये दीन की चीज है और इस पर हमारा दिल बगैर शक के पुख्ता हो गया है। इसलिए कि दीन के मामले में जर्रा बराबर भी शक करना कुफ्र है। बंदा सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान बनता ही कब है? अल्लाह करीम की जात और सिफात के हवाले से जाने अकीदा क्या रखना चाहिए, अंबिया किराम के सच्चे नबी होने के हवाले से, हमारे आका इस्लाम के आखिरी नबी होने के हवाले से, जिन्नात और मलाइका के हवाले से क्या अकीदा हो, औलिया की करामात के हवाले से, कब्र के अजाब के हवाले से, मुनकर नकीर के सवाल, मरने के बाद उठने, मीज़ान, हौज़े कौसर, पुल सिरात, जन्नत, दोज़ख, इन तमाम के हवाले से अकायद सीखना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तमाम अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल होने और तमाम सहाबा किराम के आदिल और इंसाफ पसंद होने पर यकीन करना, ये हमारे अकायद और नजरियात के अंदर आते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या है? इबादत। इबादत के अंदर क्या आएगा? अब जाहिर बात है अकायद का इल्म हासिल करने के बाद जरूरी है कि हम इबादत का इल्म सीखें। वुज़ू, गुस्ल, नमाज के फराइज, वाजिबात, हज करने जाना है तो हज के मसाइल, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात के मसाइल, रोजा फर्ज है तो माह रमजान के रोजे रखने के मसाइल, इन तमाम मसाइल को सीखना हमारे लिए फर्ज है। क़िरात अगर हम नहीं कर सकते हैं तो जितना क़िरात आला फरमाते हैं, क़िरात इतना सीखना फर्ज है कि हर हर्फ मुमताज हो जाए, पता चले कि स्वाद अदा कर रहा है कि द्वाद अदा कर रहा है, जीम अदा कर रहा है कि जा अदा कर रहा है, वा अदा कर रहा है कि जा अदा कर रहा है, इतना पता चलना चाहिए। ये सब सीखना हमारे लिए क्या है? फर्ज। इबादत के अंदर ये चीजें आ गई। मुआमलात 3 नंबर पे। मुआमलात के अंदर क्या है? मुआमलात ये है कि इंसान जब अकीदे के अंदर भी इल्म हासिल कर ले, इबादत के अंदर भी इल्म हासिल कर ले, तो आपस में खरीद और फरोख्त कैसा करना है, बिजनेस कैसा करना है, अगर किसी के यहाँ नौकर है तो वहां नौकरी कैसे करनी है, उसकी तनख्वाह का मसला क्या है, इसी तरीके से निकाह के मसाइल क्या है, तलाक के मसाइल क्या है, पड़ोसी है तो पड़ोसी के मामलात क्या है, ये सारे के सारे हमारे मामलात के अंदर आते हैं। ये मसाइल हमको सीखना और दीन का इल्म सीखना हमारे जरूरी है।
نمبر 4 اور 5 منجیات اور مہلکات. منجیات اور مہلکات. اب منجیات کہتے ہیں اچھے اخلاق کو اور مہلکات کہتے ہیں برے اخلاق کو. انسان کو یہ سیکھنا اور جاننا ضروری ہے کہ جو ہے انسان اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے قریب کب ہوتا ہے, اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول بندہ کب ہوتا ہے, اچھے اخلاق کے ذریعے سے. اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے, جہنم کے عذاب کب ہوں گے اور کس وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے, کون سے ایسے کام ہیں جو اس کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے. یہ تمام معاملات جو ہے مہلکات کے اندر آتے ہیں, یعنی اس کو ہلاک کر دینے. منجیات کہتے ہیں نجات دلانے والی چیزیں اور مہلکات کہتے ہیں ہلاک کرنے والی چیزیں. تو نجات دلانے والی چیزیں اچھے اخلاق کو کہتے ہیں اور ہلاک کر دینے والی چیزیں برے اخلاق کو کہتے ہیں. اس لیے 5 علوم سیکھنا ضروری ہے: عقائد و نظریات, عبادات, معاملات, منجیات اور مہلکات. یہ 5 علوم آپ سے گزارش کروں گا. اب الحمدللہ ہمارا جو ہے کل سنیچر ہے اور ہفتے میں 1 دن لیکچر ہوگا. الگ سے جو بچے اس میں حصہ شامل ہوں گے, الگ سے ان کا گروپ بنے گا, وہ آپس میں روزانہ ایک سوال کروں گا اور ہمارے نوجوان میں سے اس کا جواب دیں گے. اور اگر کبھی کوئی ایک جواب دے دے تو دوسرا جواب نہیں دے گا. پھر میں دوسرا سوال کروں گا, جو سوالات اور جوابات میں پڑھاؤں گا وہی سوال ڈالوں گا اور اس کا جواب مجھے نوجوانوں سے چاہیے ہوگا کہ اس کا جواب نوجوان ہمارا دے گا. تو اس طرح سے کل ہمارا جو پہلا لیکچر ہوگا, کل ڈیمو کلاس ہوگا پہلا انشاءاللہ تعالی. اس میں پھر معاملات رہیں گے, سب کے تعارف بھی لینے رہیں گے اور مقاصد کیا ہیں, ہمارا ہدف کیا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی پورا 1 سال سے زیادہ کا کورس جائے گا. 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیں, کیونکہ بہت سارے کورس ہیں نیٹ وغیرہ پر, میں نے دیکھا 1 سال کے اندر پورا کا پورا ہو جا رہا ہے. تو اب میں تو اتنا نہیں سکھا سکتا, مجھے ٹائم لگے گا, مجھے وقت چاہیے اور وقت بھی دینا ضروری ہے. اگر آپ وقت نہ دیں اور علم حاصل کرنا چاہیں تو آپ ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے. علم کے لیے وقت کو بھی دینا ضروری ہوگا. اس لیے کل جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا لیکچر ہوگا. کل سنیچر ہے بعد نماز عشاء. ہم نے اتوار اس لیے نہیں رکھا کہ اتوار کے دن بہت سارے حضرات یہاں وہاں چلے جاتے ہیں, آپ بولیں گے ہر اتوار کو وہاں جانا, پھر ہم کہیں جا نہیں سکتے, چھٹی رہتی. تو اس لیے سنیچر کے دن رکھیں ہیں رات میں 9:30 بجے سے 11 بجے تک. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ آئیں گے آپ لوگ؟ تمام نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر ضرور شامل ہوں اور یہاں سیکھنے کے بعد میں وہ اپنے گھر میں اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ضرور کریں. کافی نوجوان بچے نمبر بھیج چکے ہیں, میں نے ان کو ایڈ بھی کر لیا ہے اور جتنے بھی حضرات باہر جو ہے وہ لگا بھی ہے, ہم نے پوسٹر لگوا دیا ہے اور جو ہے نا بچہ پرچہ بھی بانٹ دے گا. تو جو حضرات بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیں وہ فقیر کے نمبر پر رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں الگ سے گروپ کے اندر ایڈ کر دوں گا اور سارے معاملات آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ کورس پورا ہونے کے بعد میں سند بھی دی جائے گی. انشاءاللہ فرض علوم کورس مکمل ہونے کی جو سند ہے, سرٹیفکیٹ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے کی جائے گی. اس لیے چھٹی ہونے کی وجہ سے بہت گردی ہو گئی ہے, تو بولوں کہ کہیں بھی مت کھڑے ہو جاؤ, دوسری جماعت ہے. تو اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شامل ہوں. اور یہ ہمارے امام کا مشن ہے. ایک ایسا ہم کو اس وقت سمجھ میں آیا اور ایسا خیال ہوا کہ محرم شریف کے بیان کے اندر اتنے نوجوان اگر شامل ہو رہے ہیں تو ان کو یوں ہی خالی نہیں بھیجنا چاہیے, اب ان کو بچانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری پوری کوشش ہے. باقی ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے, وہی بہتر کام بنانے والا ہے, وہی بہتر مدد کرنے والا ہے. اس سے بہتر کام کوئی نہیں بنا سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گنہگار کو سکھانے کی, اور دونوں سے, مجھ سے بھی اور آپ سے بھی, اللہ تعالیٰ اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ ہم دونوں سے خدمت کرے. اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری زندگی ہمیں قائم و دائم رکھے. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. وقت بھی کافی ہو رہا ہے اور آج چھٹی بھی ہے, تو کافی لوگ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا اندر حرم میں آپ نہ کھڑے ہوں اور مسجد کے اندر, کیونکہ جگہ فل ہو چکی ہے. باہر میں دوسری جماعت کا بھی اہتمام ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دوسری جماعت کے اندر آپ تمام حضرات شامل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان ہے,